نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام۔ اسلام کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، اس کی وجہ کیونکہ اس کی تعلیمات سچائی پہ مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات اتھینٹک ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنی بات کے اپنے قول کے متعلق فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج ماڈرن سائنس اس بات کی معترف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو وہ سچا مان رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی احادیث جدید سائنس کی تصدیق کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے دعوت ہے جو سائنس کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی باتیں آج سے 14.5 صدیاں قبل آپ نے جو بات کہی، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہ کون سا دور تھا جب ٹیکنالوجی عام نہیں تھی، جب سائنس عام نہیں تھی، لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے یہ باتیں کہی تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ۔ عام بندے کے علم میں تو ایسی باتیں ہے ہی نہیں تھی۔ اور قرآن مجید اس بات کی تائید کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے، بلکہ جب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ آپ بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس، جب تم میں سے کسی آدمی کے پینے والے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبوئے، ثم لينزع، پھر اس کو نکال لے۔ کیوں؟ فإن إحدى في جناحيه داء والأخرى شفاء، آپ نے فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ اور یہ بات آج معروف ہے کہ مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیز کو بڑی جلدی ہضم کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو مبعد البکتریہ یعنی بیکٹریوفاج کہتے ہیں، جو 4 جراثیم کش مادہ ہوتا ہے اور فوراً 8 جراثیموں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ مکھی گر جائے برتن میں تو اس کو ڈبو کے نکال لے گا۔ تیری صحت کی بھی حفاظت کرتی ہے شریعت، اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر کسی آدمی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ پیے۔ اور یہ بات مجھے یاد آئی، مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاذ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں امریکہ سے ایک آدمی مسلمان ہو کے آیا، سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے ان کو پابند کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ حج کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مینا میں ہم بیٹھے تھے، ہم چائے پی رہے تھے تو مکھی آ کے چائے کے کپ میں گر گئی، تو میں نے اس کو ڈبو کے نکال لیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کے نکال لو، کیونکہ ایک پر میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری ہے۔ اب جب میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تکبیر بلند کی۔ میں حیران ہوا، میں نے سوال کیا تو اس نے بتایا دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک طرح کے زخمیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا، اب ان میں سے کچھ جلدی صحت یاب ہوئے اور کچھ تاخیر کے ساتھ۔ ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے کہ ساری توجہ ان کے اوپر ایک جیسی ہے، لیکن بعض جو جلدی صحت یاب ہوئے اور بعض تاخیر کے ساتھ۔ تو پھر تحقیق کے ساتھ پتہ چلا کہ جن کے زخم جلدی ٹھیک ہوئے ان کے اوپر آ کے مکھیاں بیٹھتی تھی
اب مکھیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، انالیسس کے بعد انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے تحقیق پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھیک ہے، اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، اور جو بیماری ہے اس کا تریاق اس کے دوسرے پر میں ہے، دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آج سے 1450 سال قبل کہی تھی وہی بات آج سائنس کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبہات نہیں ہے۔ ہم جب دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں ایسے تضادات ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ الہامی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے، اسلام کی تعلیمات واضح ہیں اور لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے، ان کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔